اللہم، آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ بھی کرنا، میں پڑھے بات. اللہم، اے اللہ. تو یہاں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں نماز میں تو ہمیں احساس ہونا. ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی سے کہا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سچا ہے اپنی بات میں. جواب دینے میں دو معنی ہیں، ایک قبول کر لینا ہے اور ایک جواب دینا ہے ہماری پکار کا. تو اللہم کہتے اس وقت دل میں یہ یقین آ جانا کہ میں پکار رہی ہوں اللہ کو، میں پکار رہا ہوں اللہ کو اور وہ میرا جواب دے رہا ہے. اس طرح ریالٹی آنا، حقیقت آنا، اللہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ایسا پیدا ہو جانا دل میں کہ میں اللہ کو پکاری اور وہ میرا جواب دے رہا ہے. کیونکہ قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اللہ کے رسول سے کہلوایا، پھر ڈائریکٹ بھی نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھے میرے بندے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو پکارنے والے کو میرا بندہ ایسا بولے. یعنی جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی یہ لفظ میں آ جاتے ہم لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ محبت سے یہ کہہ رہے میرا بندہ. جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم جیسا کہتے ہیں نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، جیسا ہم کہتے ہیں نا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بندہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کو پکارتا ہے. تو ہم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہم. ابھی فی الوقت ہمارے لیے معمولی ہو گیا کیونکہ ہم لوگ اس کو سمجھ رہے نہیں. ہم لوگ اس کی ریڈنگ کر لے رہے ہیں خالی، اللہم صلی علی ختم، چلے گئے. ایسا ہو جا رہا. اللہم اللہم کہنے کے بعد میرا اللہ میں کو جواب دے رہا، میں کو اپنے بندوں میں شامل کر لیا انہیں. نبی سے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی فضیلت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو کہہ دو بے شک میں قریب ہوں. جب بھی انسان اللہم کہے، اللہ سے قربت کا، ایک انسان کو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اس کے زندگی میں. جو بھی دل میں اس کے پریشانیاں ہیں زندگی میں، اس کے تکالیف ہے، اس کو دور کرنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے اور وہی سننے والا ہے، وہی دور کرنے والا ہے. یہ ہے اللہم. پکارنے کے ساتھ آپ کے دل میں ایک احساس اور طاقت پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں دعا، اللہ کو پکارنا. اللہم، یہاں جو ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے. اہدنی اللہ، یہ تین دعائیں ہیں، تینوں بھی یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ الکریم. جی، تو اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے. فی من ہدیت، ان میں جن کو، فی من کا مطلب ہے ان میں جن کو، ہدیتا تو نے ہدایت دی ہے. ہدایت کے دو موٹے موٹے مطلب یاد رکھیے. ایک مطلب ہے ہدایت کا سیدھا راستہ دکھانا، ایک ہے اس پہ چلنے کی توفیق دینا، ایک ہے چلنے کے لیے راستے آسان کرنا، جو رکاوٹیں آ رہی اس کو دور کرنا دین کے راستے پہ، نیکیوں پہ عمل کرنے کے لیے. یہ ایک ہدایت ہو گئی. دوسرا ہے آپ کے دنیا کے کاموں میں بھی، کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، کون سا کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، وہ کام کی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ. پھر اس پہ چلنے کی توفیق دینا اور اس پہ چلنے راستے آسان کرنا. یہ پورے مطلبات ہیں ہدایت میں. یاد رکھیے جب ہم اللہ سے مانگتے تو ایسے ہی مانگنا، امید کے ساتھ کہ میرے دین کو بھی ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ اور طاقت بھی دیں گے، چلنے کی توفیق بھی دیں گے، بتائیں گے بھی، چلنے میں مدد بھی کریں گے. اسی طرح دنیا کے بھی میرے سارے چیزوں میں انہوں میرے کو ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے، توفیق دیں گے، پھر آسان بھی کریں گے راستے. جو میں صحیح پلانز کی توفیق دیا آپ کو چلنے کی اللہ تعالیٰ، اس پہ طاقت بھی دیں گے چلنے کی، آرے سو رکاوٹوں کو بھی دور کریں گے. یہ دو مطلب یاد رکھیے آپ لوگ. تھوڑا تھوڑا شرح بھی میں سمجھا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہے فی من، ان لوگوں میں جن کو،
ہدیتا، آپ نے ہدایت دی ہے۔ تو کتنی بڑی دعا ہے، دیکھیے یہ الحمدللہ کس میں ہے یہ دعا؟ یہ دعا قنوت میں ہم پڑھتے، وتر کے اندر پڑھنے کی ہے یہ۔ وعافنی، اور مجھے عافیت دے، وعافنی، اور مجھے عافیت دے، یعنی اس سے پہلے بھی بتایا میں، مجھے بچا دے، بیماریوں سے بچانا، برائیوں سے بچانا، عذاب سے بچانا، تکالیف سے بچانا، پریشانیوں سے بچانا، یہ سب آ جاتا۔ عافنی، اور مجھے عافیت دے، یعنی بچا دے، فی من، ان میں جن کو عافیت، تو نے عافیت دی ہے، یعنی دنیا میں تو جتنے انسانوں کو تو نے عافیت دی، بچایا تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، عذاب سے، گناہ سے، جن جن کو تو نے بچایا ہے، ان گروہ میں، اس گروپ میں مجھے بھی شامل کر لے، مجھے بھی ان سب چیزوں سے بچا دے۔ تو بہت بڑی دعا ہے یہ۔ زندگی میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے انسان 100 طریقے سوچتا، کچھ انسان اللہ کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے جاتے۔ یہاں اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو بچا دے، تو عافیت دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر عافیت دے دے، بچا لے، تو پھر کون سی چیز تکلیف دے سکتی، کون سی بیماری تکلیف دے سکتی، کون سی پریشانیاں آ سکتی، کون سے عذاب آ سکتے، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تو ان دعاؤں میں حفاظت ہے، سیفٹی ہے، آسانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، سب ان دعاؤں میں مانگ لینا ہے، اللہ سے سمجھ کر مانگنا، اسی لیے یہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ وعافنی، اور مجھے عافیت دے، فی من، ان لوگوں میں جن کو عافیتا، آپ نے عافیت دی ہے، آپ نے بچایا ہے۔ جی، اس کے بعد وتولنی، اور آپ میرے سرپرست بن جائیے۔ دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے۔ اللہ اگر ہمارا سرپرست بن جائے، ہمارا نگہبان بن جائے، ہمارا ولی بن جائے، اے اللہ آپ میرے ولی بن جائیے، میرے ذمہ دار اور نگران بن جائیے۔ اب دنیا میں لوگ تکلیف دینے کی کوششاں کرتے، ستاتے، جادواں کرتے، نظراں لگاتے، حسد کرتے، کہیں سے نہ کہیں سے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے لوگ دنیا میں موجود ہیں، دشمن ہیں۔ تو ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ میرے سرپرست بن جائیے۔ تو یہ دعا کیا ہم ایسے ہی فارمیلٹیز کے لیے کر رہے کیا اللہ سے؟ صرف اجر ملنے کے لیے ہے کیا دعا؟ یہ دعا قبول ہونے کے لیے ہے۔ اللہ آپ کا ولی، آپ کا کارساز، آپ کا نگہبان بن جانے کے لیے ہے، آپ کا ذمہ دار، آپ کا سرپرست بن جانے کے لیے ہے یہ دعا۔ اللہ کو آپ سرپرست بنا لیتے ہیں۔ اب اللہ کو ہی ہم یہاں مانگ لے رہے ہیں سرپرست کے طور پہ، تو پھر کون آپ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ جب آ جائے گا نا بیچ میں، تو جو لوگ تکلیف یا دینا چاہتے ہیں یا دشمنی کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو بیڑا غرق ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ ہے آپ کے ساتھ۔ مگر کیا ہے، یہ دعائیں سمجھ کر نہیں مانگی جا رہی۔ کہاں مانگ رہے ہیں بولیے؟ اگر کوئی بغیر سمجھے کہ یہ دعا پڑھ لے، تو کیا اس نے اللہ کو اپنا سرپرست بنانے کا نیت ظاہر کرے جیسا ہوتا؟ نہیں۔ نیت آپ جو کرتے ہیں، جو آپ ارادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کا سرپرست ہونا، یا آپ کا اب ایک مقصد بنتا، یہ نیت بنتی، یہ سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے غافل دعا ہو جاتی ہماری، بغیر سمجھے کہ اگر ہم مانگیں گے تو اجر تو ملے گا دعا پڑھنے کا، لیکن ہمیں ہمارے دل سے ماننا ہوگا اس بات کو کہ اے اللہ آپ میرے سرپرست بن جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ سرپرست بنتے۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ دنیا بھر کے پریشان رہتے، دیکھیے لوگ آپس میں، رشتہ داروں میں، انہوں ہم کو یہ تکلیف دے سکتے، وہ دیکھ سکتے، ہم کیسا بچنا، ظلم کرتے لوگ، کیسا بچنا ظلم سے؟ یہ دعا پڑھنا، ظلم سے بچتے، اللہ تعالیٰ آ جاتے آڑ میں، اللہ تعالیٰ آ جاتے آڑ میں۔ جی، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ جی، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ جی، آواز اگر کسی کو کم آ رہی ہے تو بڑھا لیجئے۔ ہاں، تو یہاں پر جو ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا نگہبان اور ذمہ دار بنا لے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی سیفٹی مل جائے گی، انہیں ہمارا سرپرست بن جائے گا۔ اب لوگ جو دنیا میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں،
اس کے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ساری امت کو یہ سمجھ کر پڑھنا ہے، وَتَوَلَّنِي، اور آپ میرے سرپرست بن جائیے، فی من، ان میں جن کے تولیتا آپ سرپرست بنے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دوسروں کا بھی سرپرست بنا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں جیسا آپ نے جو ہے دوسروں کے سرپرست بنے ہیں، ویسا مجھے بھی اس گروپ میں شامل کر لیجئے، آپ میرے ولی بن جائیے، یعنی آپ میرے ذمہ دار اور نگران بن جائیے، نگہبان بن جائیے، ایسا۔ فی من، ان میں جن کی آپ سرپرست بنے ہیں، وبارک لی، دیکھیے یہ بھی کتنی بڑی دعا ہے، اور برکت دیجئے، وبارک لی، اور برکت دیجئے میرے لیے، فیما، ان چیزوں میں جو اعطیتا، آپ نے دیا ہے، فیما اعطیتا، جو آپ نے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی دیتا ہے اس میں اگر اللہ برکت دے دے، اللہ کی برکت آ جائے تو کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ تو یہ دعا ہم سمجھ کر مانگنا برکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ چیز دیے ہیں، الگ الگ اس کو مہیا اور عطا کیے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم برکت کی دعا کرنا۔ اللہ برکت دے دے تو اس کے بعد آپ کو کوئی چیز کمی نہیں ہوگی، کمی کا احساس نہیں ہوگا، جو کچھ بھی وہ دے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، گھر میں سب کے لیے کافی ہو جائے گا، شکر گزاری پیدا ہوگی، یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں برکت مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں رہتی، سکون نہیں رہتا، چین نہیں رہتا، شکر گزاری نہیں رہتی، اور ناشکری رہتی، اور سکون نہیں رہتا، کمی کا احساس ہونے لگتا ان لوگوں کو۔ جی، اس طرح جو ہے برکت کے لیے بھی ہم سمجھ کر اللہ سے دعا مانگے، وبارک لی، اور برکت دیجئے میرے لیے، فیما، ان میں جو اعطیت، آپ نے عطا کیا ہے، وقینی، دیکھیے اب یہاں بچانے کی بات ہے، اور آپ بچائیے مجھے، شر، اس شر سے، ما قضیتا، جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہے، وقینی، اور بچائیے آپ مجھے۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی، دیکھیے اگر اتنا روزانہ انسان دعا میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے تو کتنی قربت اللہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ ہر بات ہم اللہ سے بول رہے، اللہ سے ہی بول رہے، اللہ سے ہی بول رہے، اللہ سے ہی کہہ رہے ہم لوگ ہر بات، ماشاءاللہ۔ یہ ہے اللہ سے قربت پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ اس طرح سمجھ کر اللہ سے کانٹیکٹ کریں گے، اللہ سے بات کریں گے۔ ایک انسان بار بار جب کسی سے مانگتا ہے تو اسے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، مگر ریڈنگ نہیں، جو ریڈنگ کا ہمارا ماحول ہے اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو یہاں پر ہم جو ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، وقینی، آپ بچائیے مجھے، شر، و شر سے، ما قضیتا، جس کا جو ہے آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس کے بھی شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہم کو بچا لے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نقصان کا فیصلہ اللہ نے کر چکا ہے تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس شر سے مجھے بچا لیجئے۔ تو یہ دعا رکھی گئی ہے، ہو سکتا ہماری قسمت میں کوئی شر آنے والا ہو، کوئی تکلیف آنے والی ہو، کوئی ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہونے والی ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ اس شر سے بھی مجھے بچا لے، کیونکہ اللہ ہے بچانے والا۔ جب اس نے یہ دعا رکھی ہے تو وہ بچائے گا۔ تو بتائیے ہم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا کر یہ چیز مانگ سکتے کہ آنے والا شر ہم سے بچا لے؟ کوئی کسی سے مانگ سکتے؟ کوئی ہے اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جو اس بات کی گارنٹی دے سکے کہ جو چیز تم پر آنے والی ہے ہم روک دیں گے؟ نہیں، اللہ کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ہی فیصلہ کیا ہے شر کا، اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو ہم اللہ ہی سے مانگ لینا ہے نماز میں۔ اس طرح آپ پابندی کے ساتھ سمجھ کر مانگیں گے، بے شمار آنے والی تکلیفیں آپ سے ضرور دور ہوں گی، کیونکہ وہ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ وہ انہوں نے رسول سے ہمیں کہلوایا ہے قرآن میں
کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں. ہمیں ایسا یقین اور ایمان ہونا چاہیے اس بات پر. چلیے اس کے بعد دیکھیے فَإِنَّكَ، اب ہم کہہ رہے ہیں تو بے شک آپ تقضی فیصلہ کرتے ہیں، وَلَا يُقْضَى اور فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، علیک آپ کے خلاف. دیکھیے فَإِنَّكَ تو بے شک آپ، فَإِنَّكَ تو بے شک آپ تقضی فیصلہ کرتے ہیں، یعنی ہم یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ فیصلہ آپ ہی کرتے ہیں. اب ہمارے ساتھ جو شر کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو خیر میں بدل دیجئے، وقینی ہمیں بچا لیجئے، آپ ہی تو ہیں فیصلہ کرنے والے. اور جب آپ فیصلہ کر دیتے ہیں وَلَا يُقْضَى اور فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، علیک آپ کے خلاف، یعنی اگر آپ نے ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ کر لیا ہے، اب کوئی بھی خیر کے فیصلے کے خلاف شر ہمیں نہیں پہنچا سکتے. اے اللہ، اس بات کا اقرار ہے، اس میں ہمارا ایمان بھی ہے. اللہ جب ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر دے، فیصلہ کر دے، کوئی ہمیں شر نہیں پہنچا سکتے. ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا دل میں طاقت اور قوت اور یقین ہونا چاہیے اللہ پر، کیونکہ وہی فیصلے کرنے والے ہیں. اسی طرح اگر کوئی تکلیف کا فیصلہ اللہ کر دے، کوئی ہمیں خیر نہیں پہنچا سکتے. یہ ہمارا ایمان رہنا. تو تب کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یہ کہنا کہ اللہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، ہم اس پر صبر کریں گے تاکہ اللہ کی رضامندی ہمیں مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی جنتیں ہمیں مل جائے. تکلیفیں ہوں گی، اس نے تکلیف کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اس پر صبر کرنے سے اس نے کیا کہا، وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وہ صبر کرنے کے بدلے میں ان کا بدلہ جنت اور ریشم ہوں گے. ایسا اللہ نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر لیں تو اللہ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اتنے بڑی عقیدی اور ایمان کی بات کو ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں نماز میں اور بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان طاقتور ہو جائے گا. یہ سب چیزیں آپ اچھے سے دماغ میں بٹھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی چھوٹے رہنے سے سکھا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. یہ دعاؤں کے اندر جو کچھ باتیں ہیں وہ پورے بچوں کو یاد دلانا. ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ یہ فائل آپ کو بھیجی جائے گی انشاءاللہ. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ اور بے شک ذلیل نہیں ہوتا ہے، مَن وَالَيْ جس کے آپ دوست بن جائیں، جس کے آپ دوست بن جاتے ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے سرپرست بن جاتے ہیں، جس کے نگہبان بن جاتے ہیں، جس کے ولی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم پہلے بھی مانگے ہیں اے اللہ سے کہ اے اللہ آپ ہمارے سرپرست بن جائیے، مطلب آپ ہمارے دوست بن جائیے. یعنی دوست کا مطلب ہوتا ہے کہ مددگار، حفاظت کرنے والا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کے دوست بن جاتے ہیں، آپ جس کے سرپرست بن جاتے ہیں، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. یہ ہم یقین کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے. تو یاد رکھیے اللہ اگر ہمارا نگہبان بن جائے، ہم اللہ سے اس میں جو مانگ رہے ہیں وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، وہ ملنے کے بعد ہم کبھی بھی ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے، نہ ہماری جان کے سلسلے میں، نہ مال کے سلسلے میں، نہ عزت و آبرو کے سلسلے میں، نہ اولاد کے سلسلے میں ذلت بالکل نہیں ملے گی. اللہ جس کا دوست، جس کا کارساز بن جائے، جس کا ولی اور سرپرست بن جائے، کوئی اسے نقصان اور ذلیل نہیں کر سکتا. پھر وَلَا يَعِزُّ اور وہ عزت دار نہیں ہو سکتا، من عادیت جس سے آپ دشمنی کرے. اللہ تعالیٰ جس سے دشمنی کرے، جو اللہ کا دشمن بن جائے، وہ پھر کبھی عزت نہیں پا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ جس کے ولی اور دوست بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑنے والے لوگوں کے اللہ دشمن بن جاتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، اس دعا کے ذریعے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی آپ کے خلاف آئے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے دشمنی کریں گے. اب وہ عزت والا نہیں ہو سکتا ہے، اب اس کی خیر نہیں ہے.
تو اس طرح ہم اپنی دنیا میں اپنے دشمن، اپن کو تکلیف دینے والے لوگوں سے نجات اگر آپ کو حاصل کرنا ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کو لا کے کھڑا دینا ہے اس دعا کے ذریعے. تو اس کو چھوڑ کر لوگ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں؟ اب یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور پریشان بھی ہے، تو اس کا مطلب ہم نے اس دعا کو صحیح نہیں پڑھا ہے، صحیح نہیں سمجھا ہے. ایک مرتبہ کوئی ایک جو ہے قبیلہ آیا، آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمیں جو ہے کچھ لوگ دیجیے آپ جو ہمارے چل کر ہمارے ساتھ جو ہے دین ہم کو سکھائے. تو اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کی جو ایک جماعت دی ان لوگوں کو، تو وہ لوگ ان لوگوں کو ساتھ لے گئے اور دھوکہ دیے اور ان کو قتل کر دیے. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول کو کافی تکلیف پہنچی. تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک یہ دعائے قنوت میں پڑھا ہے. دعا 1 مہینے تک مسلسل، زبردست دعا ہے اس امت کے لیے. یہ امت اگر اب جیسا کہ جو کچھ بھی پریشانیاں آ رہے تھے، مسلمانوں کو لوگ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو عشاء کے وقت میں مسلمان شروع کر چکے تھے. آپ دیکھ رہے تھے نا، لوگ مظاہرے کر رہے تھے، جو ہے وہ اس کے لیے بیٹھ رہے تھے. تو اب مسلمان مساجد میں نمازوں میں یہ دعا شروع کر دیے تھے. دیکھیے نتیجہ کیا نکلا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک عذاب میں لپیٹ لیا ہے فی الوقت. میں تو کہوں گا کہ دعا کا اثر ہے. دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مشغول کر دیا، بس مت پوچھیے. بہت بھیانک ہے یہ دعا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم پڑھنا دعائے قنوت میں، نمازوں میں اس کو. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنا ولی، اپنا سرپرست بنا رہے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے اس دعا میں. سمجھنا ایک ایک لفظ. اب انشاءاللہ اس طرح آپ کو ترجمہ دیا جائے گا، یاد کر کے سنائیے، آپ کو یاد ہو جانا. بچوں کو بھی یاد دلائیے، بچوں کو بھی یاد دلانا. اس کے ویڈیوز میں تھوڑے دن میں بھیجوں گا انشاءاللہ. لیکن جو ہے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ یاد دلائیے، یاد ہو جانا ان کو. اگر آپ بچوں کو زندگی میں کوئی حفاظت کے طور پہ ان کو ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں تو یہ دعائیں دیجیے. دعائیں مومن کی طاقت ہے. مومن کے لیے الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے یہ دعا. کائنات کی سب سے بڑی جو طاقت اور قدرت ہے اس کو ہم اپنا نگہبان بنا لیتے ہیں. دشمن اور ہمارے سامنے اس کو لا کر ٹھہرا دیتے. اب کون آپ کو جادو کرے گا، کون آپ کو حسد کرے گا، کون آپ کے ساتھ مکاریاں کرے گا؟ یہ ہے یہ دعا. سبحان اللہ. ولا يعز، اور عزت دار نہیں ہو سکتا ہے. من عادی، جس سے آپ، یعنی اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیے ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہے اس میں. آپ 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 کتنا قریب ہے آپ اور اللہ. اور اللہ ہی تو ہے نا ہمارا سب سے پہلے. اس کے بعد ہم ماں باپ ہیں، اس کے بعد بیٹا باپ ہے، اس کے بعد میاں بیوی ہے، اس کے بعد بھائیاں ہیں. پہلے اللہ ہے ہمارا. تو ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہے یہاں پر. ڈائریکٹ سمجھ کر کریں گے تو کتنا جو ہے سکون ملے گا نمازوں میں، کتنی طاقت آئے گی، کتنا زندگی میں اطمینان ملے گا یہ دعاؤں کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے. تو من عادی، جس سے آپ دشمنی کرے وہ عزت دار کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تبارکتا، با برکت ہے آپ. ربنا، ہمارے رب. وتعالیت، اور آپ بلند ہے. تبارکتا، با برکت ہے آپ. ربنا، ہمارے رب. وتعالیتا، اور آپ بلند ہے. تو یہ دعا جو ہے اب کمپلیٹ ہوگی ترجمے کے ساتھ. آپ کو یہ PDF انشاءاللہ ملے گا. یاد کرنا ہے آپ تمام کو اور ٹیچرز کو سنانا ہے سب کو. نماز کے پورے اذکار ہماری کلاس میں شامل ہے. یہ تجوید کے اب اہم سبق شروع ہو رہے ہیں، اس کے پریکٹس کر کے آپ لوگ ٹیچرز کو سنانا. میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. ابھی ہم نماز کے کورس کو بھی کمپلیٹ کریں گے.